بسم اللہ الرحمن الرحیم سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم له ملک السماوات والارض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدیر هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. امین، آج بھی ہم مسجد جائیں گے؟ ہاں بھائی، لیکن ابھی وقت کچھ جلدی ہے۔ کیا تم مجھے مسجد جانے سے پہلے نماز پڑھنا سکھا سکتے ہو؟ کیونکہ میں واقعی تمہاری اور بڑوں کی طرح نماز پڑھنا چاہتا ہوں۔ کیوں نہیں، ضرور۔ ہم تھوڑا جلدی نکلیں گے تاکہ اذان سے پہلے وہاں وضو اور نماز کا طریقہ تمہیں سکھا سکوں۔ میرے پاس ایک اچھا گائیڈ بھی ہے، میں وہ تمہیں دے دوں گا تاکہ تم اس سے پریکٹس کرو اور اچھی طرح سیکھ لو۔ ٹھیک ہے، چلو چلے۔ امین، نماز پڑھنا مشکل ہے؟ نہیں، یہ بالکل مشکل نہیں، بلکہ اگر تم سمجھ لو کہ تم کیا کہہ رہے ہو اور کس سے بات کر رہے ہو تو یہ واقعی بہت مزے کی چیز بن جاتی ہے۔ مزے کی؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ مطلب جیسے تم اپنے سب سے پیارے دوست سے بات کر رہے ہو۔ کس سے؟ اللہ سے۔ نماز میں ہم اللہ سے بات کرتے ہیں، ان کا شکر ادا کرتے ہیں اور ان سے مدد مانگتے ہیں۔ کیا زبردست بات ہے، مجھے بھی اللہ سے بات کرنی ہے۔ جانتے ہو امیر، یہ درخت، پرندے، یہاں تک کہ یہ چھوٹی سی چیونٹی بھی سب اپنے اپنے طریقے سے اللہ کی عبادت کر رہے ہیں۔ کیا مطلب؟ کیا وہ بھی نماز پڑھتے ہیں؟ ہاں، لیکن ہماری طرح نہیں۔ اللہ نے انہیں ایسا بنایا ہے کہ وہ ایک خاص نظام کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، اپنی حد میں رہتے ہیں اور اللہ کی اطاعت کرتے ہیں۔ لیکن انسان کی نماز میں ایک بہت اہم فرق ہے۔ کیا فرق؟ ہماری نماز بہت خاص ہے کیونکہ ہم چاہیں تو نماز پڑھ سکتے ہیں اور چاہیں تو نہیں، یعنی ہمیں اختیار دیا گیا ہے کہ ہم اللہ کا حکم مانیں یا نہ مانیں۔ یہ آزادی بہت قیمتی ہے، اسی لیے جب ہم اپنی مرضی سے اللہ کا حکم مانتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں تو اللہ ہمیں بہت زیادہ پسند کرتا ہے۔ کیونکہ ہم نے خود یہ فیصلہ کیا؟ بالکل، جیسے کوئی طالب علم کھیل کود اور سستی چھوڑ کر خود محنت سے پڑھائی کرے تو اسے انعام ملتا ہے۔ اگر سب کو زبردستی پڑھایا جائے تو انعام کا کوئی مطلب نہیں رہتا۔ آہا، اب سمجھ آیا۔ اوہ، کتنی اچھی خوشبو ہے۔ واپسی میں روٹی خریدے؟ ہاں ضرور۔ امیر، کیا تم جانتے ہو کہ یہ روٹی اللہ کی ہزاروں نعمتوں سے بن کر ہم تک پہنچتی ہے؟ ہزاروں؟ سچ میں؟ ہاں، ذرا سوچو، زمین، آسمان، سورج، بارش، کسان کی محنت، روٹی بنانے والے کی محنت اور بہت سی دوسری چیزیں مل کر یہ روٹی بنتی ہے تاکہ ہم اسے کھا سکیں۔ ہاں، تم ٹھیک کہہ رہے ہو۔ ہم اللہ کی نعمتوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، لیکن اکثر ہم ان پر توجہ نہیں دیتے اور شکر ادا کرنا بھول جاتے ہیں۔ اگر ہم اللہ کا شکر ادا نہ کریں تو کیا وہ ناراض ہو جاتا ہے؟ اللہ ہم سے بہت محبت کرتا ہے۔ جب ہم خود اپنی بھلائی کا خیال نہیں رکھتے تو اسے دکھ ہوتا ہے۔ مطلب یہ ہماری اپنی بھلائی کے لیے ہے؟ بالکل، اللہ کا شکر ادا کرنے سے ہمارا دل خوش ہوتا ہے اور اللہ ہمیں مزید نعمتیں عطا کرتا ہے۔ کتنا اچھا ہے، اسی لیے اللہ نے کہا ہے کہ دن میں کئی بار نماز پڑھیں۔ ہاں بالکل، جیسے امی ہمیشہ کہتی ہیں کہ نہانے کا بھی ایک باقاعدہ شیڈول ہونا چاہیے۔ ٹھیک کہا، اگر امی یاد نہ دلائیں تو میں نہانا بھول جاتا ہوں، پھر اچانک پتہ چلتا ہے کہ میں بہت گندا ہو گیا ہوں۔ بالکل، اللہ بھی چاہتا ہے کہ ہمارے دل ہمیشہ صاف رہیں، اسی لیے اس میں ایک خاص نظام بنایا ہے کہ دن میں 5 بار نماز کے ذریعے ہمارے دل صاف ہوتے رہیں۔ یعنی نماز دل کا غسل ہے؟ بالکل، نماز ہمارے دلوں کو صاف رکھتی ہے اور ہمیں اللہ اور نیکی سے دور نہیں ہونے دیتی۔ اوہ، میرا اسکول کا دوست، السلام علیکم سامی۔ وعلیکم السلام، کیسے ہو؟ کہاں جا رہے ہو؟ الحمدللہ ٹھیک ہوں، میں اور امیر مسجد جا رہے ہیں، آج میں اسے نماز سکھاؤں گا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام چھوٹے بھائی، کیسے ہو؟ الحمدللہ، شکریہ۔ نماز؟ میں تو نماز نہیں پڑھتا۔ شاید تم ابھی اس فیصلے تک نہیں پہنچے ہو،
لیکن امیر نے خود چاہا ہے اور اسے نماز پڑھنا اچھا لگتا ہے۔ ہاں، میں اللہ سے بات کرنا چاہتا ہوں اور اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کو ہمارے شکریہ کی ضرورت نہیں، وہ بہت مہربان ہے اور نہیں چاہتا کہ ہم تکلیف اٹھائیں، تو پھر نماز کیوں پڑھیں، خاص طور پر صبح سویرے میٹھی نیند چھوڑ کر؟ سامی، تم اب بھی جم جاتے ہو نا؟ ہاں، میں تو سپورٹس مین ہوں، لیکن اس کا کیا تعلق؟ تم جم جاتے ہو اور بہت ٹریننگ کرتے ہو، کیا جم کو تمہاری ٹریننگ کی ضرورت ہے؟ نہیں، مجھے ٹریننگ کی ضرورت ہے، انہیں تو نہیں۔ تمہارا جم کا کوچ جو تمہیں سخت ایکسرسائز کرواتا ہے، کیا وہ برا آدمی ہے؟ بالکل نہیں، وہ تو بہت اچھا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اگر میں ایسے ہی ٹریننگ جاری رکھوں تو اگلی مقابلوں میں رینک لے سکتا ہوں۔ ٹھیک، اللہ کو بھی ہماری نماز کی ضرورت نہیں، اور وہ ہمیں تکلیف دینا نہیں چاہتا، ہمیں نماز کی ضرورت ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ ہم زندگی کے امتحانوں میں اس آسان سی ایکسرسائز سے جیتیں اور بڑے انعام حاصل کریں۔ لیکن میرے خیال میں اللہ کو یاد رکھنا اور اچھے کام کرنے کی کوشش کرنا اور کسی کو تکلیف نہ دینا کافی ہے۔ ہاں، اچھے کام کرنا اور لوگوں کو تکلیف نہ دینا بہت اہم ہے۔ نماز کا ایک بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ آدمی کو برے کاموں سے دور رکھتی ہے۔ تو پھر کچھ نماز پڑھنے والے کیوں ایسے برے کام کرتے ہیں، دکھاوا کرتے ہیں اور لوگوں کے حقوق کھاتے ہیں؟ مجھے ایک مثال دو۔ دیکھو، اگر کوئی جم جائے اور ٹریننگ اور ایکسرسائز کرنے کے بجائے صرف سیلفی لینے اور دکھاوا کرنے میں لگ جائے تو کیا اس کا جسم مضبوط ہوگا؟ کیا وہ چیمپئن بنے گا؟ بالکل نہیں۔ ویسے ہمارے جم میں بھی ایسے لوگ ہیں۔ کیا یہ جم کی غلطی ہے؟ کیا یہ وجہ ہے کہ اب جم نہ جائے؟ نہیں، میں تو اپنا فائدہ اٹھاتا ہوں اور ان سے کوئی مطلب نہیں رکھتا۔ جو برے کام کرتے ہیں وہ واقعی نماز کے لوگ نہیں، وہ خود کو اور دوسروں کو دھوکہ دیتے ہیں اور خود کو اور سب کو نقصان پہنچاتے ہیں، بالکل جیسے کچھ لوگ جم کے آلات کو صحیح طریقے سے استعمال نہیں کرتے۔ بات تو ٹھیک ہے۔ مجھے پتا ہے تم بہت اچھے اور مخلص لڑکے ہو اور ہمیشہ اچھے کام کرنا پسند کرتے ہو، لیکن کیا تمہیں نہیں لگتا کہ اگر یہ سب ایک کوچ کی نگرانی میں ہو تو بہتر ہوگا؟ بالکل، کوچ بہت اہم ہوتا ہے۔ اللہ دنیا کا سب سے بہترین کوچ ہے اور اس نے ہماری کامیابی اور خوشی کے لیے بہترین پلان بنایا ہے۔ کیا یہ افسوس کی بات نہیں کہ ہم اسے استعمال نہ کریں؟ ٹھیک، مجھے اس پر مزید سوچنا چاہیے۔ ہاں ضرور، جب چاہو دوبارہ بات کریں گے۔ تمہیں دیکھ کر بہت خوشی ہوئی۔ مجھے بھی، انشاءاللہ پھر بات کریں گے۔ اب اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔ بھائی، تم نے کتنا اچھا جواب دیا۔ نہیں، یہ تو بس دوستانہ بات چیت تھی۔ سامی اچھا لڑکا ہے اور مجھے یقین ہے کہ اگر وہ نماز کے بارے میں کھلے دل سے سوچے گا تو اس کا خیال بدل جائے گا اور وہ اس میں بھی کامیاب ہوگا۔ میں نے تمہاری بات چیت سے بہت کچھ سیکھا۔ کتنا اچھا ہوا کہ نماز کا طریقہ سیکھنے سے پہلے یہ بھی سمجھ گیا کہ نماز کیوں پڑھنی چاہیے۔ الحمدللہ۔ تو چلو مسجد چلتے ہیں۔